يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا۔ سیکرٹ آف سکسیس، کامیابی کا راز ہے کیا؟ کامیابی کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے ہم آپ کو سنگھائیں گے اور اس کے بعد آپ زندگی کے اندر کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، یا یہ کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ ہم آپ کو انجیکٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ جو کام کریں گے اس کے اندر کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کامیابی کا سفر یہ ایک ایسا سفر ہے، اٹس جرنی ٹو امیزنگ یو، جو آپ کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دے گا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا۔ ایک دفعہ ایک ٹرینر ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، اچانک ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ جب گاڑی خراب ہوئی، اترے، مدد کے لیے انہوں نے کسی کو تلاش کرنا چاہا تو وہاں پر ان کو ایک بزرگ نظر آئے۔ اب وہ بزرگ کے پاس کچھ اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی گاڑی، اپنی فکر، سب ٹینشن بھول جاتے ہیں اور اس معاملے کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ انہونی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کے پاس کچھ چوزے، مرغی کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک باز کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مرغی، یہ زمین پہ رہنے والی مخلوق، یہ باز، یہ آسمان کا شاہین، یہ آسمان کا شہزادہ، یہ اونچی پرواز کرنے والا، یہ کہاں مرغیوں کے ساتھ؟ بہت پریشان ہوتے ہیں، بابا جی سے پوچھتے ہیں کہ بزرگ آپ مجھے ایک بات بتلا دیجیے، آپ نے یہ انہونی کام، یہ انہونا کام کس طرح کیا؟ وہ بزرگ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ ایک پہاڑ کے نیچے سے میرا گزر ہو رہا تھا تو وہاں پر مجھے یہ باز کا بچہ گرا ہوا ملا۔ میں نے اس باز کے بچے کو پکڑا، میرے پاس گھر میں کچھ مرغیاں تھیں، چوزے تھے، میں نے لا کے باز کے بچے کو ان چوزوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اب جب اس باز نے اپنی آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا کہ یہ مرغا مرغی یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ چوزے یہ میرے بہن بھائی ہیں، جس طرح وہ زمین سے چگ کے کھاتے ہیں اس نے بھی زمین سے چگ کے کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس کے پاس قوت پرواز ہے، اس کا مقام زمین کی پستیاں نہیں ہیں، آسمان کی بلندیاں ہیں۔ یہ اپنی شناخت کو کھو بیٹھا ہے، اس لیے آج اس کا مقام ان چوزوں کے ساتھ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، بزرگ کو وہ ٹرینر کہتے ہیں کہ بابا جی آپ میری بات سنیں، میں ایک ٹرینر ہوں، ایک استاد ہوں، میرا کام ہی لوگوں کو ٹرین کرنا ہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ مجھے یہ باز دیں، میں اس کو لے کے جاتا ہوں، اس کے اوپر محنت کرتا ہوں اور اس کو حقیقی کامیابی سے میں ہمکنار کرنا چاہتا ہوں۔ اب ٹرینر نے وہ باز لے لیا، شہر میں آ گئے، گھر میں لا کے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور جتنی زبانیں آتی تھی، اردو، عربی، فارسی، انگریزی، انگلش، ایوری تھنگ، جو کچھ ان کو آتا تھا انہوں نے اس باز کے اوپر آزما لیا۔ اس کو سمجھانا چاہا کہ باز تو مرغی کا بچہ نہیں ہے، تو باز کا بچہ ہے، اپنی حقیقت کو جان۔ لیکن اس باز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ شہر کی جو سب سے اونچی عمارت ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہیں اور اس باز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ باز آج آخری مرتبہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیرا مقام زمین کی پستیاں نہیں ہے، تیرا مقام آسمان کی بلندیاں ہیں، اور اگر تو اس حقیقت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تو آج اس بات کو سمجھ لے کہ تیرے لیے یہ زندگی ایک ذلت کی زندگی ہے اور ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ یا آج اس حقیقت کو تسلیم کر یا آج موت کو گلے لگا لے۔ یہ کہہ کر وہ اس باز کو اس بلڈنگ سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان جس کو تیراکی نہیں آتی اس کو کسی سمندر میں یا کسی تالاب میں پھینک دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ اس باز نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے جب اپنے پر ہلائے تو نتیجتاً کیا ہوا؟ اس کے پر کھلے، اس نے پرواز کرنا شروع کی اور حتیٰ کہ اڑتا اڑتا جس مقام پر وہ ٹرینر کھڑے تھے اس سے نیچے چلے گئے۔ اب نیچے سے اس ٹرینر نے اس باز کو آواز دے کے کہا کہ اے باز، آج میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، آج جو تو اپنا شناخت کھو بیٹھا تھا، اپنا مقام کھو بیٹھا تھا، آج میں نے تجھے اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے آشناس کیا ہے، تجھے تیرا مقام بتایا ہے، اور آج تو زمین کی پستیوں سے اٹھ کے اپنے حقیقی مقام کو پہنچ گیا ہے جو تیرے لیے کامیابی ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا